کمرے کا دروازہ ایک بھاری چاپ کے ساتھ کھلا اور شاہویز اندر داخل ہوا۔ عنایا، جو اب تک بیڈ پر بیٹھی کمرے کی دیواروں پر لگی مہنگی اور بے جان پینٹنگز کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، جھٹکے سے مڑی۔ شاہویز کے چہرے پر تھکن اور حد درجے کی سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے ہوئے عنایا کے سرخ جوڑے اور زیورات کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ یہ جو دیوار پر لگی ہے، اسے آپ آرٹ کہتے ہیں؟ عنایا نے خاموشی توڑتے ہوئے اسے ایک پینٹنگ کی طرف اشارہ کیا جس میں صرف چند ٹیڑھی میڑھی لکیریں تھیں۔ میرا مطلب ہے، اتنے بڑے بزنس ٹائکون اور سافٹ ویئر انجینئر کے کمرے میں اتنی ڈپریسنگ تصویر؟ اسے دیکھ کر تو بندہ شادی کی پہلی رات ہی سنیاس لینے کا سوچ لے۔ شاہویز کے ہاتھ ٹائی پر ہی رک گئے۔ اس نے مڑ کر عنایا کو سرد نظروں سے دیکھا۔ وہ پینٹنگ 3.5 لاکھ کی ہے عنایا، اور وہ افراتفری میں نظم آرڈر ان کاؤس کو ظاہر کرتی ہے۔ ویسے بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی ایک نکات بن کر میری وال ڈیکوریشن کا پوسٹ مارٹم شروع کر دے گی۔ عنایا نے ایک لمبی آہ بھری اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ 3.5 لاکھ؟ اتنے میں تو میرے پورے محلے کو بریانی کھلا کر ان سے اصلی والی دعائیں لے لیتی۔ اور آرڈر ان کاؤس؟ شاہویز صاحب، کاؤس تو میرے دماغ میں مچا ہوا ہے۔ میں نے ایک ایسے بندے سے نکاح کر لیا جو مجھے سہاگ رات پر بھی مجھے قیمتیں گنوا رہا ہے۔ اس نے اپنے بھاری جھمکے اتار کر میز پر پٹکے، جس کی آواز سے شاہویز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دیکھو عنایا، میں ایک عملی پسند انسان ہوں۔ مجھے فضول باتوں اور ڈرامائی جملوں سے چڑ ہے۔ شاہویز نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس کا قد عنایا سے کہیں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے عنایا کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ ہمارا نکاح خاندان کی پسند پر ہوا ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سسٹم میں مداخلت نہ کریں اور خاموشی سے زندگی گزاریں۔ عنایا نے شرارت سے اپنی آنکھیں سکیڑیں اور ایک قدم مزید اس کے قریب ہوئی۔ اوہ ہو، سسٹم؟ سافٹ ویئر؟ شاہویز صاحب، میں کوئی ونڈو اپ ڈیٹ نہیں ہوں جو آپ کے کہنے پر انسٹال ہو جاؤں گی۔ میں ایک جیتی جاگتی بولتی ہوئی بلا ہوں جس کا نام عنایا ہے، اور جہاں تک خاموشی کی بات ہے تو وہ تو صرف قبرستان میں ہوتی ہے۔ کیا آپ کا ارادہ اس کمرے کو مقبرہ بنانے کا ہے؟ شاہویز نے گہرا سانس لیا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ تمہارا والیوم بہت زیادہ ہے عنایا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ پورا گھر جاگ جائے؟ جاگ جائیں تو بہتر ہوگا۔ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا پہلی رات اپنی دلہن کو سسٹم اپ گریڈ کے لیکچر دے رہا ہے۔ عنایا نے ہنستے ہوئے کہا اور اچانک اس کے ہاتھ سے اس کی مہنگی سمارٹ واچ اتار لی۔ آج رات یہ گھڑی میرے پاس رہے گی۔ مجھے دیکھنا ہے کہ وقت کی پابندی کے بغیر آپ کتنے نارمل انسان بن سکتے ہیں۔ واپس کرو اسے۔ شاہویز نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر عنایا پھرتی سے بیڈ کی دوسری طرف بھاگ گئی۔ پہلے مسکرائیں، ایک بار، صرف ایک بار وہ والی مسکراہٹ دکھائیں جو انسانوں کے چہرے پر ہوتی ہے، ورنہ میں اسے 3.5 لاکھ والی پینٹنگ پر مار دوں گی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا آرڈر کیسے کیوس میں بدلتا ہے۔ شاہویز دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں آج تک کسی نے یوں چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا، مگر عنایا کی آنکھوں میں موجود شرارت اور بے باکی نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ تم واقعی پاگل ہو، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پاگل نہیں، آرٹسٹ ہوں، اور آرٹسٹوں کی دنیا میں لاجک کا داخلہ ممنوع ہے۔ عنایا نے گھڑی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ اب جائیے، نائٹ سوٹ پہن کر آئیں، تب تک میں ذرا اس کمرے کی منحوست کا کم کرنے کے لیے کچھ اور پینٹنگز کی جگہ بدلتی ہوں۔ شاہویز نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی منظم اور سنجیدہ زندگی کا ہارڈ ڈرائیو اب ایک ایسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے جو کسی بھی وقت اسے فارمیٹ کر سکتی ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا تو عنایا پیچھے سے چلائی، سنیں، صابن کی قیمت مت چیک کیجیے گا، بس منہ دھو کر آ جائیں۔ شاہویز کے لبوں پر بے اختیار ایک ایسی مسکراہٹ آئی جسے اس نے خود سے بھی چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ جان چکا تھا کہ اب اس کے گھر میں سکون کے دن ختم اور دھماکوں کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ شاہویز نے جس طرح اسے خاموش ہو کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، عنایا کو لگا کہ وہ اپنی پہلی جنگ جیت چکی ہے۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گھڑی کو 2 پلوں کے دوپٹے کے پلو میں گرہ لگا رہی تھی کہ اچانک ایک سائے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شاہویز نے ایک کھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے کے بالکل قریب کر دیا۔ عنایا کے حلق سے ایک ادھوری سی چیخ نکلی جو شاہویز کی تپتی ہوئی سانسوں کے ٹکراتے ہی کہیں کھو گئی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ عنایا کی کمر کے گرد کسی فولادی گرفت کی طرح جم گیا تھا۔
پورے کمرے میں پھیلی وہ ڈرامائی بہادری ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی اور عنایا کی جگہ اب ایک گھبرائی ہوئی دلہن نے لے لی تھی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ شاویز کا لہجہ اب سپاٹ نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی گہری بھاری تپش تھی جس نے عنایا کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس نے جھک کر اپنی نظریں عنایا کی لرزتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ لگتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں صرف کمپیوٹر سے ڈیل کرنا جانتا ہوں۔ میں جتنا آرڈر پسند کرتا ہوں کہ اس مچانے والوں کو قابو کرنا بھی مجھے اتنی ہی اچھی طرح آتا ہے۔ عنایا نے شاویز کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر اس کا وجود دیوار کی طرح ساکت تھا۔ چھوڑیں مجھے شاویز، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی آواز اب تھر تھرا رہی تھی۔ مذاق؟ شاویز کے لبوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی یہاں تک کہ عنایا کو اپنے دل کی دھڑکن شاویز کے سینے میں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے عنایا، اور میں تمہیں باور کروا دوں کہ کل کا ولیمہ بھی ہمیں حلال کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل اسٹیج پر میری دلہن کے چہرے پر تھکن ہو یا آنکھوں میں وہ شرارت جو اسے میرے قابو سے باہر کر دے۔ شاویز پلیز چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عنایا نے ہانپتے ہوئے کہا اور خود کو چھڑانے کے لیے تڑپنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ اب سچی تھی۔ شاویز کا یہ روپ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو اسے ایک خشک انجینئر سمجھ رہی تھی، مگر یہ شخص تو اپنی خاموشی میں ایک طوفان چھپائے بیٹھا تھا۔ شاویز نے چند لمحے اس کے اس خوف زدہ چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے آزاد کیا۔ عنایا پیچھے ہٹی اور بیڈ کا سہارا لے کر تیزی سے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے تمتما رہا تھا۔ شاویز نے بہت سکون سے اپنی اینک اتاری اور میز پر رکھی۔ گھڑی واپس کرو، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عنایا نے بغیر کوئی بحث کیے کپکپاتے ہاتھوں سے دوپٹے کی گرہ کھولی اور گھڑی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ شاویز نے گھڑی پہنی اور اپنی مخصوص سرد مہری کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اب خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے کل صبح جلدی اٹھنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کسی اور آرٹسٹک حرکت کی وجہ سے میری نیند خراب ہو۔ وہ پلٹ کر باتھ روم میں چلا گیا، مگر اس بار عنایا کے پاس پیچھے سے آواز لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا دل اب بھی ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاویز خان کو چھیڑنا شیر کی مچھوں کو ہاتھ لگانے کے برابر ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے اپنی انگلیوں پر نچائے گی، مگر یہاں تو بازی پہلے ہی الٹ چکی تھی۔ جب شاویز واپس آیا تو بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا تو عنایا نے دبک کر کمبل اوڑھ لیا۔ کمرے کی وہ 3.5 لاکھ والی پینٹنگ اسے اب واقعی افراتفری لگ رہی تھی، اور اس افراتفری کا مرکز اس کے برابر میں لیٹا وہ شخص تھا جس نے صرف ایک بار چھو کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ شاویز کی وہ گرفت اور اس کا سرد لہجہ عنایا کے حواسوں پر بری طرح چھا گیا تھا۔ وہ بیڈ کی ایک طرف سمٹ کر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاویز دوسری طرف رخ کیے بالکل ساکت لیٹا تھا۔ اس کی باقاعدہ سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ واقعی سو چکا ہے یا سونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ عنایا نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا اور کمبل کے اندر ہی پیر پٹکنے لگی۔ رومانس کا تو رے بھی نہیں پتا، بس ونڈو انسٹال کرنی آتی ہے۔ وہ بہت دھیمی سی بڑبڑائی، حد ہوتی ہے سیریل پن کی۔ بندہ پوچھے شادی کی رات کیا ایسی ہوتی ہے جسے کسی تھانے میں قیدی بنا کر لایا گیا ہو؟ ادھر میری جان نکل رہی تھی اور موصوف کو ولیمہ حلال کرنے کی پڑی ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے، بس لاجک، ڈسپلن اور سسٹم۔ اس نے سر اٹھا کر شاویز کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں کسی پہاڑ کی طرح خاموش لیٹا تھا۔ عنایا کو غصہ تو بہت تھا، مگر شاویز کا وہ چند لمحوں کا جارحانہ روپ یاد آتے ہی اس کے بدن میں جھرجھری سی آ جاتی۔ پتہ نہیں گھر والوں کو کیا سوجی جو اس روبوٹ کو میرے پلے باندھ دیا۔ اب پوری زندگی کیا میں اس کمپیوٹر اسکرین کے ساتھ گزار دوں؟ نہ کوئی بات، نہ کوئی جذبات۔ اگر میں نے کوئی جذبات بات چھیڑ بھی دی تو کہے گا ایرر 404 ایموشنز ناٹ فاؤنڈ۔ عنایا نے اپنا تکیہ درست کیا اور دوبارہ بڑبڑانے لگی۔ اور وہ جو مجھے کھینچ کر قریب کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی کوئی سسٹم چیک تھا، بدتمیز کہیں کا۔ شاویز جو کہ حقیقت میں سویا نہیں تھا، عنایا کی مسلسل بڑبڑاہٹ سن کر اپنی آنکھیں میچ گیا۔ وہ اسے شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے لیے زندگی ایک سیدھی لکیر تھی جس میں وہ صرف اپنے کام اور اہداف کو دیکھتا تھا، مگر ماں کی ضد اور باپ کے فیصلے نے اسے اس آرٹسٹک طوفان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اسے عنایا کے بچوں جیسی حرکتیں اور بے وقت کی باتیں سخت الجھن میں ڈال رہی تھیں، مگر اسے خاموش کروانے کا جو طریقہ اس نے آزمایا تھا اس کا اثر خود شاویز کے اپنے اعصاب پر بھی ہوا تھا۔ اگر تم نے اپنی یہ بیک گراؤنڈ پروسیسنگ بند نہ کی تو میں تمہیں واقعی کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ شاویز کی اچانک بھاری آواز نے سناٹے کو چیرا۔ عنایا اچھل پڑی۔ آپ سوئے نہیں تھے؟ ایک ایسی ڈیوائس کے پاس نیند کیسے آ سکتی ہے جو مسلسل وائبریٹ کر رہی ہو؟ شاویز رخ بدل کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔
میں شادی کے لیے رضامند نہیں تھا انایا، یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ اس رشتے کو زبردستی ہم دونوں پر مسلط کیا گیا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم رومانس کے خواب دیکھنا بند کر دو جو تم نے ناولوں میں پڑھے ہیں۔ انایا کو اس کی اس بے قدر بے باک سچائی پر دکھ سا ہوا۔ اس نے تڑپ کر جواب دیا، زبردستی تو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے شاہویز صاحب، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ رہنے کا جو دل کی جگہ پروسیسز سینے میں لیے پھرتا ہو، مگر میں کم از کم انسانوں کی طرح بیہیو تو کر رہی ہوں۔ آپ تو ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے میں آپ کے آفس کی کوئی فالتو فائل ہوں۔ شاہویز نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں ایک پیچیدہ انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ عورتوں سے کیا بات کرتے ہیں یا انہیں کیسے خوش رکھتے ہیں۔ میرے لیے یہ نکاح صرف ایک معاہدہ، کانٹریکٹ ہے جو مجھے نبھانا ہے۔ انایا بھی بیٹھ گئی، اس کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ معاہدہ؟ واہ، تو کیا اس معاہدے میں خوش اخلاقی شامل نہیں ہے؟ شاہویز، میں کوئی فائل نہیں ہوں، میں ایک لڑکی ہوں جس کے کچھ ارمان تھے۔ خیر، آپ سے کیا بات کرنا، آپ تو بس وہی کریں جو آپ کا سسٹم کہتا ہے۔ اس نے دوبارہ لیٹ کر کمبل اپنے سر تک تان لیا۔ شاہویز اسے دیکھتا رہا، اسے پہلی بار تھوڑا سا احساس ہوا کہ شاید اس کی سچائی کچھ زیادہ ہی تلخ تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے لیٹ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، انایا کمبل کے اندر دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی یا غصے میں تھی، شاہویز سمجھ نہیں سکا، مگر ایک بات طے تھی کہ ان دونوں کے درمیان کی خلیج اب بڑھ چکی تھی اور آنے والا ولیمہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہونے والا تھا۔ انایا ابھی کمبل کے اندر اپنا غصہ دبا کر بڑبڑا ہی رہی تھی کہ اچانک بیڈ کی دوسری طرف حرکت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، شاہویز نے بجلی کی سی تیزی سے کمبل کے ایک طرف جھٹکا اور انایا کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ انایا کی سسکیاں گلے میں ہی دم توڑ گئیں۔ شاہویز نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر ایک ہی ہاتھ سے جکڑ لیے اور دوسرا ہاتھ اس کے گلے کے بالکل پاس بیڈ پر جما کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ انایا کا سانس رک گیا، اس نے شاہویز کا ایسا وحشیانہ روپ زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے شاہویز کا پارا اب تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں شادی کی رات کے بارے میں جاننے کا؟ شاہویز کی آواز اس کی کان کے قریب ایک گہری سرگوشی کی طرح گونجی، مگر اس میں شہد نہیں بلکہ زہر بھرا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ناولوں کا وہ ہیرو ہوں جو تمہاری ان فضول باتوں پر مسکرائے گا اور تمہیں گود میں اٹھا کر پیار بھری نظریں اور نظمیں سنائے گا؟ اس نے ایک جھٹکے سے انایا کے چہرے کے قریب پڑے تکیے پر مکہ مارا، جس کی آواز سے انایا لرز اٹھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں۔ اسے لگا کہ اب شاہویز اسے واقعی نقصان پہنچائے گا۔ شاہویز کی نظریں اس کے لرزتے ہوئے لبوں اور خوف زدہ آنکھوں پر جمی تھیں۔ چند سیکنڈز کی اس اذیتناک خاموشی کے بعد شاہویز اچانک پیچھے ہٹا اور ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ وہ ہنسی اتنی سرد تھی کہ انایا کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ نکل گئی جان؟ شاہویز نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور بڑی بیزاری سے اسے دیکھا۔ وہ جو تم شاعری اور ناولوں میں شدت پڑتی ہو نا انایا، وہ جب پریکٹیکل میں سامنے آتی ہے تو تمہاری جان نکالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مجھ جیسے مرد کو برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نہ تو رومانوی ہوں اور نہ ہی صابر۔ اس نے بیڈ سے اتر کر اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے ایک جھٹکے سے کندھے پر ڈالا۔ آج سے ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، مجھ سے دور رہنا، اپنی یہ رنگین دنیا اور اپنے یہ ڈرامے اپنے تک محدود رکھو۔ اگر میرے سسٹم میں مداخلت کی تو اگلی بار میں صرف ڈراؤں گا نہیں بلکہ سچ مچ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ انایا وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، اس کے گالوں پر اب آنسو بہنے لگے تھے۔ شاہویز کا وہ ہنس کر جان نکالنے والا انداز اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ جو اسے روبوٹ سمجھ کر چھیڑ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ وہ روبوٹ نہیں بلکہ ایک ایسا ٹوٹا ہوا اور کڑوا انسان ہے جو اپنی ذات کے گرد کانٹوں کی باڑ لگا کر بیٹھا ہے۔ شاہویز صوفے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں اونتے منہ لیٹ گیا، جیسے اسے اس بات کی کوئی فکر نہ ہو کہ بیڈ پر بیٹھی اس کی دلہن اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ انایا نے سسکیاں دبا کر خود کو دوبارہ کمبل میں چھپا لیا، مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا واسطہ کسی ہیرو سے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص سے پڑا ہے جو محبت سے زیادہ نفرت کرنا جانتا ہے۔ ولیمے کی صبح انایا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کے بعد کی خاموشی جیسی تھی۔ رات بھر کی سسکیوں اور خوف نے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سوجن چھوڑ دی تھی، جبکہ شاہویز صوفے پر اتنے سکون سے سو رہا تھا جیسے رات والے ہولناک منظر کسی دوسرے سیارے پر پیش آیا ہو۔ کمرے کے دروازے پر مسلسل دستک ہوئی تو شاہویز ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر پڑی انایا کو دیکھا جو ابھی تک کمبل میں خود کو چھپائے ساکت پڑی تھی۔ شاہویز نے بال درست کیا اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ شاہویز بیٹا، ناشتہ تیار ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی ماں کی آواز دروازے کے پار سے آئی۔ جی امی، ہم بس 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ شاہویز نے آواز لگائی اور بیڈ کے قریب آ گیا۔ اس نے نہایت بے رحمی سے کمبل ایک طرف جھٹکا۔ اٹھو، اب یہ ڈرامے ختم کرو اور تیار ہو جاؤ۔ انایا نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کسی شکستہ پینٹنگ جیسی لگ رہی تھی۔
مجھ میں ہمت نہیں ہے شاویز، آپ جا کر کہہ دیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاویز نے جھک کر اس کا بازو پکڑا، مگر اس بار اس کی گرفت میں وحشیانہ پن کی بجائے ایک مصنوعی نرمی تھی، کیونکہ باہر سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو انایا، باہر میری پوری فیملی موجود ہے، آج میرا ولیمہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری زندگی کے بکس کے بارے میں سوال کرے۔ تم نیچے چلی جاؤ، مسکراؤ گی اور سب کو یہ باور کرواؤ گی کہ تم دنیا کی خوش نصیب ترین دلہن ہو، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو؟ انایا نے تلخی سے پوچھا۔ شاویز نے اس کے گال کو بہت دھیرے سے چھوا، جیسے کوئی محبت کرنے والا شوہر کرتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سردی تھی۔ تو پھر رات والا پریکٹیکل دوبارہ دہرانا پڑے گا، اور اس بار شاید تم ولیمے کے سٹیج تک جانے کے قابل بھی نہ رہو۔ انایا لرز کر رہ گئی۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر الماری سے اپنا دوپٹہ، بھاری کامدار والا جوڑا نکالا اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچے تو سب کی نظریں ان پر تھیں۔ شاویز نے سب کے سامنے انایا کی کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے پر مدد کی۔ آرام سے بیٹھو جان، تمہارا لہنگا بہت بھاری ہے، اس نے اتنی محبت سے کہا کہ انایا کا جی چاہا وہیں چیخ کر سب کو اس کا اصلی چہرہ دکھا دے۔ ماشاءاللہ جوڑی ہو تو ایسی، شاویز کی چچی نے پیار سے کہا۔ شاویز تو پہلے ہی سنجیدہ تھا۔ پھر انایا بیٹی تم کیوں اتنی چپ ہو؟ اس سے پہلے کہ انایا کچھ کہتی، شاویز نے میز کے نیچے سے انایا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ بس چچی، اسے تھوڑی تھکن ہے اور شاید تھوڑی گھبراہٹ بھی۔ کیوں انایا؟ اس نے انایا کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انایا نے بامشکل ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ جی چچی، بس نیند پوری نہیں ہوئی نا؟ شاویز نے اس کی پلیٹ میں نوالا رکھتے ہوئے سب کے سامنے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ جلدی سو جاؤ، پر اسے میری باتیں سننے کا بہت شوق ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تو پورے دسترخوان پر کہا گونج اٹھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان بڑی رومانوی گفتگو ہوئی ہوگی، جبکہ انایا گو اپنے ہاتھ شاویز کی گرفت میں زخمی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ولیمے کے ہال میں پہنچ کر یہ شو مزید بڑھ گیا۔ شاویز اسٹیج پر انایا کے پاس اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ اس کی کائنات کا مرکز ہو۔ جب فوٹوگرافر نے کہا سر تھوڑا کلوز ہو جائیں، دلہن کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، تو شاویز نے بلا جھجک اپنا ہاتھ انایا کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مسکراؤ انایا، کیمرہ تمہاری اداسی کو کیپچر کر رہا ہے۔ شاویز نے دانت پیستے ہوئے مسکراتے رخ کے ساتھ سرگوشی کی۔ آپ ایک بہترین اداکار ہیں شاویز، انایا نے روحانسی آواز میں کہا۔ اداکاری ہی زندگی ہے انایا، اب ذرا میری طرف دیکھو جیسے تم مجھ پر فدا ہو، کیونکہ تمہارے بھائی سامنے سے آ رہے ہیں۔ شاویز نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی سے دیکھا کہ دیکھنے والوں کو لگا وہ سچ مچ محبت کے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ انایا کا بھائی قریب آیا اور شاویز سے گلے ملا۔ شاویز بھائی، میری بہن کا خیال رکھنا، یہ بہت جذباتی اور نازک ہے۔ شاویز نے انایا کے ہاتھ پر بوسہ دیا، جس پر انایا کے پورے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور بڑے ہی اطمینان سے بولا فکر نہ کریں، اسے میں اتنی توجہ دوں گا کہ یہ اپنی جذباتی ہونے کا مطلب ہی بھول جائے گی۔ ولیمہ ختم ہوا، مگر انایا کے لیے اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ لائٹس بند ہوں گی اور وہ دونوں کمرے میں دوبارہ تنہا ہوں گے، شاویز کا یہ محبت کرنے والا شوہر کا نقاب اتر جائے گا اور وہ وہی سخت گیر انجینئر بن جائے گا جو اسے برداشت کرنے کی حق میں نہیں تھا۔ ولیمے کی چکا چوند اور مصنوعی مسکراہٹوں کا بوجھ اتار کر انایا جب کمرے میں آئی تو اسے لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ شاویز باہر مہمانوں کو رخصت کر رہا تھا اور یہی اس کے پاس بہترین وقت تھا۔ اس نے اپنا بھاری لہنگا اتار کر دور پھینکا، زیورات کی پرواہ کیے بغیر انہیں میز پر پٹکا اور الماری سے اپنا پرانا ڈھلا سا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال کر پہن لی۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں اپنا کینو سیٹ کیا اور رنگوں کی بوتلیں کھول لیں۔ جب شاویز 1 گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ کمرے کا حلیہ بگڑ چکا تھا، فرش پر رنگوں کے دھبے تھے، کپڑے بکھرے ہوئے تھے، اور انایا جس کے چہرے پر، ناک پر اور ماتھے پر نیلے اور پیلے رنگ کے نشانات تھے، دیوانہ وار کینوس پر برش چلا رہی تھی۔ کینوس پر ایک لڑکی کی تصویر ابھر رہی تھی جس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا مگر لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شاویز کی گرجدار آواز گونجی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا جیسے کسی نے اس کے صاف ستھرے آپریٹنگ سسٹم میں وائرس ڈال دیا ہو۔ انایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں یہ گند نہیں پھیلاؤ گی۔ یہ روم ہے یا کوئی کباڑ خانہ؟ کیا تم نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ تم میری زندگی کا سکون برباد کر کے ہی دم لوگی؟ انایا نے برش نہیں روکا، وہ اسی طرح پینٹنگ میں مگن رہی۔ شاویز تب کر اس کے قریب آیا اور اس کا کندھا پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، یہ ٹراؤزر شرٹ، یہ بکھرے رنگ، کیا یہ ایک نئی نویلی دلہن کا حلیہ ہے؟ انایا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھا کر شاویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور شاویز کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے بھرا ہوا برش اب بھی موجود تھا۔ شاویز صاحب، آپ نے کل رات مجھے ایک وارننگ دی تھی نا کہ مجھ جیسے مرد کو تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ انایا کا لہجہ اب شہد کی طرح میٹھا مگر کاٹ دار تھا۔ تو اب میری باری ہے،
میں آرٹسٹ ہوں اور ہم آرٹسٹوں کے پاس خاموشی کا علاج شور سے نہیں رنگوں سے ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی شاید 0 اور 1 کے گرد گھومتی ہوگی، مگر میری زندگی ان رنگوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی اس وحشیانہ گرفت سے میری روح کو قید کر لیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ شاہویز اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ عنایا ابھی تک رات والے واقعے سے سہمی ہوگی، مگر یہ لڑکی تو کچھ اور ہی نکلی۔ عنایا 1 انچ اور اس کے قریب آئی۔ آپ کی وارننگ سر آنکھوں پر، مگر یاد رکھیے گا اگر آپ نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں اس گھر کے ہر سفید پردے کو کالا کر دوں گی۔ میں آپ کے ہر سسٹم کے لیے وہ ایرر بنوں گی جس کا کوئی حل کسی انجینئر کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ شاہویز ابھی تک اس کے الفاظ کی گہرائی سمجھ ہی رہا تھا کہ عنایا نے اچانک شرارت اور حقارت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ ہاتھ گھمایا اور اپنے برش سے لگا کر گاڑھا سیاہ رنگ شاہویز کے صاف شفاف چہرے پر ایک لمبی لکیر کی صورت میں کھینچ دیا۔ یہ آپ کے اس بے رنگ چہرے کے میرا پہلا تحفہ ہے، عنایا نے ہنس کر کہا۔ اس سے پہلے کہ شاہویز غصے سے اسے پکارتا وہ پھرتی سے مڑی اور دوبارہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے شاہویز کا وہاں اب کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ شاہویز ساکت کھڑا رہا، اس کے چہرے پر کالا رنگ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شکست محسوس کی تھی۔ وہ شخص جو لاکھوں ڈالرز کے سافٹ ویئر کے بگز نکال لیتا تھا، آج ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنے ہی کمرے میں بے بس کھڑا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر پھر رک گیا اور عنایا کی اس پشت کو دیکھنے لگا جو پوری لگن سے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ ڈرامہ کوئن جتنی بھی معصوم دکھتی ہے اندر سے اتنی ہی خطرناک ہے۔ اگلے چند روز حویلی کے اس کمرے میں سرد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ شاہویز نے اپنا آفس کا تمام کام اب کمرے میں ہی شفٹ کر لیا تھا تاکہ وہ عنایا کی علاقہ غیر والی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے۔ شاہویز جہاں اپنی فائلیں اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھتا، عنایا وہیں اپنے رنگوں کا ڈبہ اور تیکھی بو والی تار پین کی بوتل کھول دیتی۔ شاہویز کو ہر درجے کی صفائی اور خاموشی پسند تھی، جبکہ عنایا کا مقصد ہی اس کی پروگرامنگ کو ڈسٹرب کرنا تھا۔ جب شاہویز کسی اہم ویڈیو کال پر ہوتا، عنایا زور زور سے برش کینوس پر مارنا شروع کر دیتی یا جان بوجھ کر پینٹ کی بوتلیں فرش پر گرا کر "او مائی گاڈ" کا ڈرامائی شور مچا دیتی۔ شاہویز دانت پیستے ہوئے اپنی کال ختم کرتا اور اسے ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے اسے ابھی ڈیلیٹ کر دے گا، مگر عنایا بڑی معصومیت سے کندھے اچکا کر دوبارہ پینٹنگ میں مگن ہو جاتی۔ ایک دوپہر شاہویز بڑی تندی سے لیپ ٹاپ پر کسی نئے سافٹ ویئر کا گرافک ڈیزائن تیار کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف کلک کلک کی آوازیں تھیں کہ اچانک عنایا کی بھرپور آواز گونجی، "شوہر جی ذرا ادھر تو دیکھیے، میں نے آپ کے لیے ایک شاہکار تخلیق کیا ہے۔" شاہویز نے اکتا کر سر اٹھایا اور اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے کینوس کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک عجیب و غریب سا کارٹون بنا ہوا تھا جس کا سر چوکور تھا، آنکھوں کی جگہ 2 بڑی بڑی LED لائٹس لگی تھیں اور منہ کی جگہ ایک زپ بند تھی جس پر لکھا تھا "نو ایموشنز فاؤنڈ"۔ کارٹون کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا اور اس کے پیروں کی جگہ پہیے لگے ہوئے تھے۔ شاہویز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ "یہ کیا بدتمیزی ہے عنایا، کیا میں تمہیں اس روبوٹک کارٹون جیسا لگتا ہوں؟" عنایا نے پینٹ سے لتھڑا ہوا اپنا ہاتھ ٹھوڑی پر رکھا اور بڑی سنجیدگی سے بولی، "ارے نہیں نہیں، یہ تو آپ کا پورٹریٹ ہے، آپ کے اندرونی سکون کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کا سر بالکل ویسا ہی باکس جیسا ہے جیسا آپ کا لاجیکل دماغ، اور زپ تو اس لیے ہے کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی رومانوی لفظ باہر نہ نکل آئے۔" شاہویز نے گہرا سانس لیا اور لب بھینچ کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے پیڈ پر چلی۔ "اچھا تو پھر ذرا یہ دیکھو۔" اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین عنایا کی طرف گھمائی۔ اسکرین پر ایک گرافک امیج بنی ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی دکھائی گئی تھی جس کا منہ لاؤڈ اسپیکر جیسا تھا، بالوں کی جگہ الجھی ہوئی بجلی کی تاریں لگی تھیں اور اس کے چاروں طرف "وارننگ، کرٹیکل ایرر" کے سرخ نشانات چمک رہے تھے۔ تصویر کے نیچے بڑے حروف میں لکھا تھا "دی الٹیمیٹ ڈرامہ وائرس"۔ "یہ تم ہو!" شاہویز نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ "ایک ایسا وائرس جس کا مقصد صرف دوسروں کے سسٹم کو ہینگ کرنا ہے، جس کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں اور جس کی فریکوینسی انسانی کان برداشت نہیں کر سکتے۔" عنایا نے اسکرین کو دیکھا اور پھر غصے سے شاہویز کو، "آپ نے مجھے وائرس کہا اور میرا منہ لاؤڈ اسپیکر جیسا ہے؟ شاہویز خان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایک آرٹسٹ کی تذلیل کرنے کی؟ تذلیل تم نے شروع کی تھی عنایا۔" شاہویز بھی کھڑا ہو گیا۔ "تم نے میرا بسا اکھڑایا اور جب میں نے تمہارا لاجیکل خاکہ بنایا تو تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں؟ وہ آرٹ تھا اور یہ گھٹیا کوڈنگ ہے۔" عنایا نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا۔ شاہویز کو لگا وہ اس سے پر پھینکے گی، مگر اس نے جان بوجھ کر گلاس شاہویز کے لیپ ٹاپ کے بالکل قریب پٹکا جس سے پانی کی کچھ بوندیں کی بورڈ پر گر گئیں۔ "عنایا، مائی لیپ ٹاپ!" شاہویز چلایا اور تیزی سے اسے صاف کرنے لگا۔
اوہ کیا ہوا؟ سسٹم کریش ہو گیا؟ عنایا نے مصنوعی فکرمندی سے کہا اور اپنا رنگوں والا برش لہرایا۔ ابھی تو صرف پانی گرا ہے، اگلی بار میں اس پر اصلی رنگ پھینکوں گی تاکہ آپ کی یہ ڈیجیٹل دنیا تھوڑی کلرفل ہو سکے۔ شاہویز نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ برش اس کے اپنے ہاتھ پر لگ گیا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب کھیل ہے؟ کھیل تو آپ نے بنایا ہے شاہویز، میں تو بس اسے اپنے لیولز پار کر رہی ہوں۔ عنایا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شاہویز نے اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ غصہ، نفرت اور ایک انکہی کشش اس وقت کمرے کی فضا میں بارود کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ لڑائی اپنے عروج پر تھی مگر ان کی آنکھوں کے درمیان ہونے والے مکالمے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ شاہویز کی گرفت اس وقت عنایا کے بازوؤں پر اتنی سخت تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ دیوار اور شاہویز کے مضبوط وجود کے درمیان بری طرح مسحور ہو چکی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی مگر اس بار اس غصے میں ایک عجیب سا تلاطم تھا، جیسے وہ خود اپنے ہی بنائے ہوئے حصار میں قید ہو کر رہ گیا ہو۔ تم چاہتی کیا ہو عنایا؟ شاہویز کی آواز اس کے لبوں کے بالکل پاس گونجی جس میں غصے کے ساتھ ایک لرزش بھی تھی۔ تم کیوں ہر وقت مجھے اکساتی ہو؟ کیا تمہیں سکون ملتا ہے میرا ضبط ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر؟ عنایا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے مگر ضدی پن اب بھی برقرار تھا۔ ضبط؟ آپ کا ضبط تو پتھر کا ہے شاہویز صاحب۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس پتھر کے اندر کوئی دل دھڑکتا بھی ہے یا صرف بجلی کی تاریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے مجھے وائرس کہا، میری توہین کی۔ ہاں کہا میں نے، شاہویز نے دھاڑ کر کہا اور اچانک اپنا سر عنایا کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی سانسیں اس وقت اتنی تیز تھی کہ عنایا کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا۔ میں نے تمہیں وائرس اس لیے کہا کیونکہ تم باقی میرے پورے سسٹم میں پھیل چکی ہو۔ میں کام کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے تمہارے رنگوں کی بو آتی ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہاری وہ بے وقوفانہ کہے میرے کانوں میں گمجتے ہیں، اور تم نے میری منظم زندگی کا حشر کر دیا ہے عنایا۔ عنایا ساکت رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہویز نے اپنے جذبات کا اس طرح، چاہے وہ غصے میں ہی کیوں نہ ہو، اعتراف کیا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ کچھ کہتی، شاہویز نے اچانک سر اٹھایا اور عنایا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے عنایا کے گالوں پر لگے پینٹ کے دھبوں کو صاف کرنے لگے مگر اس کے لمس میں اب وہ وحشیانہ پن نہیں تھا جو شادی کی پہلی رات تھا۔ تم ایک بلا ہو، شاہویز نے بہت دھیمے سے کہا۔ اس کی نظریں عنایا کے لبوں پر جمی تھیں۔ ایک ایسی بلا جس نے میرے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اور نہ ہی جس کے ساتھ سکون سے رہ سکتا ہوں۔ شاہویز نے جھک کر اپنی پیشانی عنایا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ عنایا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ شاہویز نے اسے چھوڑنے کی بجائے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اتنی زور سے بھینچا کہ عنایا کا سانس رکنے لگا۔ یہ کوئی رومانوی گلے لگنا نہیں تھا بلکہ یہ ایک شکست خوردہ انسان کا اپنی ہار تسلیم کرنا تھا، اور اس کا انداز تھا آئی ہیٹ یو عنایا، کیونکہ تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ شاہویز نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ عنایا نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ شاہویز کی کمر پر رکھے اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ سخت گیر انجینئر اندر سے کتنا اکیلا اور سہما ہوا ہے۔ اس نے شرارت سے روتے روتے تھوڑا سا سر اٹھایا، تو کیا اب اس وائرس کے لیے آپ کے دل میں تھوڑی سی میموری بن گئی ہے؟ شاہویز نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے عنایا کے گال پر لگے کالے رنگ کے نشان پر اپنی انگلی پھیری۔ میموری نہیں عنایا، تم نے تو میری پوری ہارڈ ڈرائیو ہی کرپٹ کر دی ہے۔ اب اس میں تمہارے ڈراموں کے علاوہ کچھ اور سیو ہونا مشکل ہے۔ اس نے عنایا کو چھوڑا اور خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ عنایا نے دیکھا کہ اس کا وہ روبوٹک میاں آج پہلی بار اپنی تمام لاجکس ہار کر ایک عام انسان کی طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ عنایا نے مسکرا کر اپنا برش اٹھایا اور شاہویز کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اچھا تو اب جب آپ نے ہار مان لی ہے تو کیا میں آپ کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا رنگین تل بنا سکتی ہوں بطور جرمانہ؟ شاہویز نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ماتھے پر وہی پرانی تیوری آئی مگر پھر اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بنا لو، اب تم سے جیتنا ویسے بھی ناممکن ہے۔ عنایا کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ نیند کی آغوش میں اس روبوٹک میاں کے ماتھے پر رنگین دل بناتے ہوئے اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ اس کے کہکہے کی ہلکی سی گونج کمرے کے سناٹے کو توڑ رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری اور کھرکھری آواز نے اس کے خواب کے خوبصورت محل کو پاش پاش کر دیا۔ کون سا وائرس گھس گیا ہے تمہارے دماغ میں جو آدھی رات کو ہنس ہنس کر دیواریں ہلا رہی ہو؟ شاہویز کی آواز بالکل اس کے کان کے پاس تھی۔ عنایا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ بیٹھ کے اپنے حصے پر نہیں بلکہ شاہویز کی سائڈ پر کافی قریب کھسک آئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ شاہویز کے تکیے کے پاس تھا۔ شاہویز کوہنی کے بل ٹکا، ماتھے پر تیوری چڑھائے اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ اسے
ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی خراب مشینری ہو۔ عنایا نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی ترتیب وار اور بے جان تھا۔ دیوار پر وہی 3.5 لاکھ والی بورنگ پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ شاہویز کا لیپ ٹاپ میز پر بند تھا اور فرش پر رنگ کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ وہ پینٹ اور وہ ماتھے پر دل۔ عنایا نے بدحواسی میں شاہویز کے ماتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاہویز نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ کون سا پینٹ اور کیسا دل؟ تم ٹھیک تو ہو؟ آدھی رات کو تم کس چڑیل کی طرح ہنس رہی تھی؟ مجھے لگا شاید نیند میں چلنے کی بیماری ہے تمہیں۔ اس نے عنایا کا ہاتھ چھوڑا اور بیزاری سے اپنی اینک درست کی۔ عنایا کو احساس ہوا کہ وہ جسے حقیقت سمجھ کر خوش ہو رہی تھی وہ محض اس کے دماغ کی ایک شرارت تھی۔ نہ شاہویز نے اسے دیوار سے لگایا تھا، نہ ہی اپنی شکست تسلیم کی تھی، اور نہ ہی وہ کوئی جذباتی انسان بنا تھا۔ وہ تو اب بھی وہی کھڑوس انجینئر تھا جو اسے ہسپتال بھیجنے کے لیے مشورے دے رہا تھا۔ عنایا کو اپنی حالت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے زور سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور چاکلیٹی رنگ کے کمبل میں اپنا منہ چھپا لیا۔ اوہ شٹ، کتنا اچھا خواب تھا۔ یہ شخص خواب میں بھی مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگی تھی۔ کچھ کہہ رہی ہو تم؟ شاہویز نے لیٹتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ سو جائیں شاہویز صاحب، ویسے بھی آپ کا جاگنا اور سونا برابر ہی ہے، عنایا نے کمبل کے اندر سے غصے بھری آواز میں کہا۔ شاہویز نے ایک گہرا سانس لیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ عجیب لڑکی ہے، خود ہی ہنستی ہے، خود ہی غصہ کرتی ہے، لگتا ہے اس کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ کل کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ عنایا نے کمبل سے ایک آنکھ نکال کر شاہویز کی پیٹھ کو دیکھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سچ مچ اٹھ کر پینٹ کی بالٹی اس کے سر پر الٹ دے تاکہ اس کا خواب ادھورا نہ رہے۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ نیند اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ پوری رات جاگ کر اب یہ سوچنے لگی کہ خواب میں جو بدلہ لیا تھا وہ اب حقیقت میں کیسے پورا کرنا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور کمرے میں پھیلا سکوت عنایا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے میں بھری ہوئی تھی اب ایک دم خاموش اور اداس ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ کاش زندگی واقعی ان ناولز اور شاعری کے کتابوں جیسی ہوتی جو اس نے الماریوں میں سجا رکھی تھی، جہاں ہیرو پتھر کا نہیں موم کا ہوتا ہے، جہاں خاموشیاں بدلتی ہیں اور لمس زندگی بدل دیتا ہے۔ ایک نا امیدی اور اداسی کے زیر اثر وہ آہستہ سے شاہویز کی طرف کھسکی۔ شاہویز دوسری طرف رخ کیے بالکل ساکت لیٹا تھا۔ اس کے باقاعدہ سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ عنایا نے ہمت جمع کی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اس کی چوڑی پشت پر رکھ دیں۔ وہ بہت دھیرے سے اس کی کمر پر لکیریں کھینچنے لگی، کبھی کوئی دائرہ بناتی تو کبھی وہ کوئی انجانی سی شکل۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بے جان چٹان پر اپنا نام لکھ رہی ہو۔ شاہویز نے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ دیں۔ وہ سو نہیں رہا تھا، بلکہ عنایا کے اس اچانک اور نرم لمس سے اس کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑا دی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، مگر اس نے خود کو ساکت رکھا تاکہ عنایا کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ جاگ رہا ہے۔ عنایا کو جب کوئی رد عمل نہ ملا تو وہ تھوڑا اور حوصلہ پا گئی۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی شاہویز کے کندھے سے ٹکا دی اور بہت نرمی سے اس کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے، ایک بار، دو بار، جیسے وہ اس خاموش انسان کے اندر چھپے جذبات کو جگانا چاہتی ہو۔ پتہ ہے شاہویز، وہ بہت دھیمی بوجھل آواز میں بڑبڑانے لگی، یہ سوچ کر کہ وہ سو رہا ہے اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں نے ابھی ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں آپ روبوٹ نہیں تھے، آپ ایک انسان تھے۔ آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا، آپ نے مجھے دیوار سے لگا کر یہ اعتراف کیا تھا کہ میں آپ کے سسٹم کا وائرس بن چکی ہوں۔ اس خواب میں آپ کی آنکھوں میں میرے لیے وہ شدت تھی جس کے لیے میں ترس رہی ہوں۔ وہ رکی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنی انگلی سے اس کی کمر پر ایک فرضی دل بنانے لگی۔ خواب میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، چاہے آپ کتنا ہی انکار کریں۔ آپ نے مجھے اپنے حصار میں لے کر میرا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ کاش وہ خواب کبھی ختم نہ ہوتا، یا کاش آپ سچ مچ ویسے ہی ہوتے جیسے میں نے دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے کندھے کو چوما اور اپنا تکیہ چہرے میں چھپا لیا۔ مگر آپ تو شاہویز خان ہیں جنہیں صرف کوڈز اور کیلکولیشن سمجھ آتی ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ ایک لڑکی کے ارمان کیا ہوتے ہیں۔ سو جائیں آپ، میں بھی اب اس ادھورے خواب کی کرچیاں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ رخ موڑ کر دوسری طرف لیٹ گئی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کی ان معصومانہ باتوں اور اس کے لمس نے شاہویز کے اندر کی پوری پروگرامنگ کو ہینگ کر دیا تھا۔ شاہویز نے اندھیرے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ عنایا کے ان انکہے جذبات اور اس کی اس نا امید محبت نے شاہویز کے پتھر دل میں پہلی بار دراڑ ڈال دی تھی۔ وہ ساکت پڑا رہا، مگر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے اب عنایا کے خوابوں کی پینٹنگ بننی شروع ہو گئی تھی۔ کیا اگلے دن شاہویز اپنے آفس کے عالیشان کیبن میں بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمے ہوئے کوڈز کی بجائے مسلسل کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی عنایا کی وہ دھیمی بوجھل آواز گونج رہی تھی، کاش آپ سچ مچ ویسے ہی ہوتے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کے پوروں میں اب بھی عنایا کے ان لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا جو رات کی اس کی پشت پر اپنی محبت کی مہر لگا رہے تھے۔
اوہو، یہ روبوٹک میاں آج مجنوں کی طرح کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شاویز کا بہترین دوست اور پارٹنر زاویار ایک دم کیبن میں داخل ہوا اور شرارت سے اسے گھورنے لگا۔ کہیں تمہارا سسٹم کسی وائرس نے ہیک تو نہیں کر لیا؟ شاویز نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی اینک اتار دی۔ وائرس نہیں زاویار، مجھے لگتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے۔ زاویار ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا، پھر اس کا بھرپور کہکہا کیبن میں گونجا۔ محبت؟ اور وہ بھی تمہیں؟ یار شاویز، محبت راتوں رات نہیں ہوتی۔ تمہیں تو اس سے پہلے دن ہی محبت ہو گئی تھی، بس احساس اب ہوا ہے۔ زاویار اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، ورنہ تم جیسے اصول پسند اور سخت مزاج انسان ہو، اگر تمہیں اس سے محبت نہ ہوتی تو اس کی پہلی بدتمیزی یا اس کے پہلے نخرے پر تم اسے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیتے۔ مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم اسے سہتے رہے، اس سے لڑتے رہے، کیونکہ تمہارا دل پہلے ہی اسے اپنا چکا تھا۔ شاویز نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ انایا کے بکھرے ہوئے رنگوں پر صرف مصنوعی غصہ کرتا تھا، جبکہ اندر ہی اندر وہ رنگ اسے اچھے بھی لگنے لگے تھے۔ آج گھر پر سب لوگ کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں، میں اور انایا اکیلے ہوں گے۔ شاویز نے تھوڑی جھجک سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے اظہار کیسے کروں۔ زاویار نے آنکھ ماری اور میز پر جھک کر بولا، دیکھو بھائی، کمپیوٹر کے کوڈ سے باہر نکلو۔ آج جب گھر جاؤ تو خالی ہاتھ مت جانا۔ گجرے اور اس کی پسندیدہ چاکلیٹس اور کوئی ایسی چیز جو اسے یہ احساس دلائے کہ تم اس کے آرٹ کی قدر کرتے ہو۔ اظہار کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک گجرا بھی وہ کہہ دیتا ہے جو بڑے بڑے سافٹ ویئر نہیں کہہ سکتے۔ شاویز کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ گجرے، تمہیں لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ وہ تمہارے ایک اشارے کی منتظر ہے شاویز۔ زاویار نے اٹھتے ہوئے کہا، آج شام تمہارے پاس بہترین موقع ہے، کوئی جھجک مت رکھنا، بس وہ بن جانا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ شاویز نے گھڑی دیکھی، شام ہونے میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے، مگر اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم پروجیکٹ مکمل کرنا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور شہر کے بہترین پھولوں والے کو کال ملائی۔ شام ڈھل رہی تھی جب شاویز گھر پہنچا۔ حویلی میں خاموشی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بوکے، گجروں کے 2 سیٹ اور ڈھیر ساری چاکلیٹس کا بیگ تھا۔ اس کا دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا جیسے کسی اسٹوڈنٹ کا رزلٹ سے پہلے دھڑکتا ہے۔ اس نے دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ انایا اپنی پینٹنگ کے سامنے اداس بیٹھی فرش پر کچھ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ شاویز جب کمرے میں داخل ہوا تو انایا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر رخ موڑ کر اپنی پینٹنگ میں مگن ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر رات والی اداسی اور صبح کی والی ناراضگی کی ملی جلی لہریں واضح تھیں۔ شاویز کے ہاتھ میں کئی بڑے بڑے بیگز تھے جن پر ٹیکنالوجی کے برانڈز اور کمپیوٹر کے مدر بورڈز بنے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر انایا کے دل میں ایک کڑوی سی سوچ آئی، لو، آج بھی وہی ہارڈ ڈرائیوز اور بورنگ تاریں لے کر آئے ہیں۔ اس شخص کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاویز نے بیگز میز پر رکھے اور بہت نرمی سے پکارا، انایا ذرا ادھر آؤ گی؟ میں مصروف ہوں۔ شاویز صاحب، آپ کو اپنے کمپیوٹر کا جو بھی پارٹ سیٹ کرنا ہے کر لیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ انایا نے کینوس پر برش چلاتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا۔ شاویز نے مسکرا کر ایک گہرا سانس لیا اور خود چل کر اس کے پاس گیا۔ اس نے نہایت آہستگی سے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا نا، 1 منٹ کے لیے ادھر آؤ۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانی سردی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کھنک تھی جس نے انایا کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ انایا بددستور منہ بسورے میز کے پاس پہنچی۔ جی دکھائیں، کون سی نئی ریم لائے ہیں آپ، یا پھر کوئی نیا پروسیسر لائے ہیں؟ شاویز نے پہلے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک خوبصورت سا ڈبہ نکالا۔ انایا کو لگا اس میں کوئی ماؤس یا پھر کوئی کی بورڈ ہوگا، مگر جیسے ہی ڈبہ کھلا پورے کمرے میں موتیے کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ اس میں دودھیا سفید گجروں کے جوڑے مہک رہے تھے۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے انسٹالیشن کٹ ہے، شاویز نے شرارت سے کہا اور دوسرے بیگ سے چاکلیٹس کا ڈھیر نکال کر میز پر بکھیر دیا۔ اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو تمہارے موڈ گراف کو اوپر لے کے جائے گا۔ انایا ابھی حیرت کے جھٹکے سے باہر نہیں آئی تھی کہ شاویز نے آخری بیگ سے ایک بہت ہی نفیس اور مہنگا پروفیشنل آرٹسٹک کٹ نکالا جس میں دنیا کے بہترین رنگ اور برش موجود تھے۔ انایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شخص جو 3.5 لاکھ کی پینٹنگ کو فضول کہتا تھا، آج خود اس کے لیے رنگ خرید کر لایا تھا۔ شاویز نے گجرے اٹھائے اور انایا کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر ان میں گجرے پہنانے لگا۔ تمہارا وہ خواب وہ ادھورا نہیں رہے گا انایا۔ مجھے نہیں پتا میں ایک اچھا ہیرو بن سکوں گا یا نہیں، لیکن میں اس وائرس کو اب اپنی زندگی سے کبھی ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ شاویز نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ سسٹم اپ گریڈ ہو چکا ہے مسز شاویز، اب اس میں صرف تمہاری آرٹسٹک باتیں سیف ہوں گی۔ انایا نے بے اختیار شاویز کے سینے پر سر رکھ دیا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ واقعی بہت بڑے
بگ ہیں شاہویز صاحب، پر میں پسندیدہ بگ ہیں۔ شاہویز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شاہویز نے نہایت ہی نرمی سے عنایہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی سردی نہیں بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو عنایہ کے پورے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے جھک کر عنایہ کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمس اتنا مخمور اور ریشمی تھا کہ عنایہ کے لبوں پر ایک دبی دبی سسکی نکل گئی۔ شاہویز نے محسوس کیا کہ اس کی یہ لمس نے عنایہ کے بدن میں ایک لرزش پیدا ہوئی ہے۔ اس نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ کمرے کی روشنیاں مدھم ہوتی گئیں اور ریشمی پردے کھڑکیوں پر گرنے لگے۔ شاہویز کے لمس میں آج وہ تمام جذبات شامل تھے وہ جو اتنے دنوں میں اپنے اندر دبائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک والہانہ پن اور دیوانگی تھی، جیسے وہ عنایہ کی روح تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس رات کی خاموشی ان کی دھڑکنوں کے شور میں کہیں گم ہو گئی۔ شاہویز نے اسے اتنی چاہت اور شدت سے چاہا کہ عنایہ کو لگا وہ واقعی کسی خوفناک دنیا میں پہنچ گئی ہے، جہاں صرف اور صرف وہ اس کا بدل چکا روبوٹک میاں تھا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں سکون چھایا تو عنایہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کے گندے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ شاہویز ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً عنایہ کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، عنایہ کیا ہوا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میں نے تمہیں تکلیف دی؟ پلیز کچھ بولو، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہو۔ عنایہ نے اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ شاہویز کو دیکھا اور پھر ایک دم اس کے چوڑے سینے سے چمٹ گئی۔ اس نے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر لی، جیسے وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ نہیں شاہویز، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ وہ سکون ہے جس کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ عنایہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی آواز صاف کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اب محبت ہوئی ہے؟ مجھے تو پہلے دن ہی اپنے اس سخت گیر ہٹلر سے محبت ہو گئی تھی جب آپ نے پہلی بار مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ میں تو بس اس انتظار میں تھی کہ میرا یہ ہٹلر کب اپنی انا کی دیواریں گرا کر مجھے اپنائے گا۔ شاہویز نے گہرا اور اطمینان بھرا سانس لیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ تو گویا میرا وائرس بہت پرانا تھا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، جی ہاں، اور اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آپ کو پوری زندگی اسی ڈرامہ کوئین کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ شاہویز نے اسے دوبارہ خود سے قریب کر لیا۔ منظور ہے، اب میری ہر پروگرامنگ اور ہر لاجک صرف تمہاری مسکراہٹ سے شروع ہو کر تمہاری خوشی پر ختم ہوگی۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور کمرے کے اندر دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ملاپ ایک خوبصورت اور لازوال حقیقت بن چکا تھا۔